اچھا، تو یہ آج آپ کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس حوالے سے جو ایک تنقید ہے جو بار بار ہو رہی ہے مخالف کیمپ کی طرف سے، جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ باتیں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کوٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی کاغذات یہ نامزدگی جمع ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ تحریک انصاف کے ہوئے ہیں. آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ کاغذات جمع نہیں کرانے دے رہے، پیپرز چھینے جا رہے ہیں، لیکن فیکچولی آپ لوگوں کے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ایکسپٹ بھی ہوئے ہیں، جمع بھی ہوئے ہیں. سو پھر کیسے آپ کو کون نہیں کاغذات جمع کروانے دے رہا تھا؟ دیکھیے جی، ہم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہے. اگر سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ سے رپورٹ ہو رہا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ ان سے وہ ڈی ایس پی ہیں، وردی کے اندر ان سے چھین کے بھاگ گئے. اور یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، ہزاروں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہر جگہ پر یہی رپورٹ آئی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 2 دن جو تھے، اگر یہ ٹائم نہ بڑھایا جاتا تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو نمبر ہے یہ اتنا نہ ہوتا. آخری 2 دن جو ہے ان کو موقع دیا گیا، مے بی آن دی انٹرفیئرنس آف سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ جو واضح طور پہ کہا تھا کہ ان کی اب شکایت ہم تک نہ آئے، جو کہ شکایتوں کا انبار لگ گیا. اور بائی فورس بھی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے مینج کیا ہمارے کینڈیڈیٹس نے، اور وہ پہنچ گئے اندر. لیکن یہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کے اندر جو ہے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اننون چہرے تھے، اور جو نون ہیں ان سب کو روکا گیا. آپ کے سامنے ہے میرے کاغذات نامزدگی آج تک جمع نہیں ہو سکے، میرے نہیں لیے انہوں نے. اس کے علاوہ لاہور میں انسیڈنٹس ہیں، ہمارے ایک عمار بشیر ہیں، وہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے نہیں لیے گئے. آصف بھنڈر ہیں، ان کے نہیں لیے گئے. تو یہ کافی ہم نے رپورٹ بھی کیا. اب اسکروٹنی کے اوپر کیا معاملات ہیں؟ میں عمیر نیازی صاحب کا بیان سن رہی تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا خیال ہے کوئی 1500 کے قریب لوگ ریجیکٹ ہو جائیں گے، یہ آپ کا کاؤنٹ ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں تو اوور آل یہی ہے، کیونکہ یہ ان کا جو پلاننگ ہے کہ ہماری فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کی جو ہمیں چوائسز ہیں، جو ظاہر ہے ہر ایریا سے 9 لوگ ہیں جو اسٹرانگ ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ سب کو پتا ہے وہ کون ہوتے ہیں. تو ان کو یہ پہلے تو ان کے لیے مسائل انہوں نے بنائے کہ ان کی نامینیشن پیپرز جو ہیں ان کو سبمٹ کروانے میں پرابلم ہوئی. اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کو پہنچانے، ان کے جو پرپوزل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا. اچھا. آج بھی پرویز الہی صاحب، یہ مونس الہی صاحب، اور اس کے علاوہ ہماری دیگر لیڈرشپ جو ہے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. آپ کے سامنے ہے یہ. سو کیا ہم یہ پریکٹیکلی اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ -1 فارمولا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس لیے کہ ٹیکنیکلی خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، باقی تحریک انصاف الیکشن کا حصہ بھی بنے گی، اور جو بھی آگے معاملات ہیں 8 فروری کے بعد، تو یہ -1 ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں، میں اس کو -1 نہیں، اس کو مائنس تحریک انصاف کہوں گا، کیونکہ ہر طرف سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف، ایون آپ دیکھیں نا جو لاڈلے ہیں یہ اس کے جو ڈگیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ ایک قومی حکومت ہو سکتی ہے. تو یہ چوائس ان کی یہ چاہتے ہیں. تو وہ تو اپوزیشن میں جائیں گے نا آپ لوگ؟ نہیں، دیکھیے اپوزیشن میں ہم خان صاحب نہیں الیکشن میں حصہ لیں گے. اگر ہمیں دیکھیے خان صاحب تو اس وقت ہم پر امید ہیں کہ خان صاحب بھی لڑیں گے. خان صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ ہونا ہوگا، وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ جو سینٹینس اٹ سیلف ہے یہ بھی سسپینڈ ہو چکی ہے. تو یہ آرڈر بھی سسپینڈ ہونا تھا. یہ ہمارے ساتھ ہمارا جو فیصلہ یہاں پہ آیا ہے اس کو فکس نہیں کیا جا رہا. ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی 2 دن کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم فکس کر رہے ہیں. بینچ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے نہیں، وہ مے بی نیکسٹ ویک میں وہ بھی ہو جائے. صحیح، وہ ہو جائے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کو اگر موقع ملتا ہے تو تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور کی حکومت بنتی ہی نہیں ہے. یہ صرف تحریک انصاف کو جو ایک لنڈن ایگریمنٹ تھا اس کے تحت ڈسمینٹل کرنا جو پلان ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس میں عمران خان صاحب کو جیل میں ہونا بھی ضروری تھا. یہ وہی ہے. یہ میرے لیے سوال اس لیے میں امپورٹنٹ پوچھ رہی ہوں کیونکہ اگر عمران خان صاحب اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ اگر نہیں ہوتے، بیکاز ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے، تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے، آج میں آپ کا بیان دیکھ رہی تھی پریس کانفرنس میں، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے الیکشن میں حصہ لینے کو بھی آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یہ درست ہے جس میں آپ نے کہا کہ آپ فریق بنیں گے؟ بالکل درست ہے. اور ہم نہ صرف فریق بنیں گے، فریق تو ہم آلریڈی اس میں نہیں ہیں، کیونکہ ایک جنرل ایک ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو سب کو بلایا گیا کہ جو بھی اس میں کنسرن ہے وہ آ سکتے ہیں. تو ہم بالکل وہاں جائیں گے. آپ کیسے کنسرنڈ ہیں اس میں؟ بیکاز آپ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ سب الیکشن نہیں لڑیں، تو پھر یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف اگر جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے لیڈر بھی لڑے ہیں، ان کے لیڈر بھی لڑے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیڈر کے لڑنے کو چیلنج کریں گے. ہاؤ ڈز دس ورک؟ دیکھیے جی، اگر آپ عمران خان اور نواز شریف کو کمپیئر کریں گی تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان کے اوپر الزامات آپ دیکھیں، وہ ایسے الزامات ہیں جو کسی جگہ پہ نہیں. دیکھیے الزام مجھے اب ذرا اس میں آنے دیجیے کہ
نواز شریف کو جو سزا ملی وہ پاناما پیپرز کی وجہ سے ملی. اس میں نواز شریف، عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی کسی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ ایک آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کا جو کنسورشیم تھی انہوں نے وہ خبر نکالی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے اندر، جس کی ابھی تک ڈیوریشن فکس نہیں ہے، جب آئین کے اندر ایک ڈیوریشن فکس نہیں ہے تو ود آؤٹ امینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن یہ کیسے اس کو الیکشن لڑنے دیا جا سکتا ہے. اور اس کے پیپرز بھی ہر جگہ سے ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے سزائیں معطل ہوئی ہیں اور بعد میں الٹیمیٹلی کنوکشنز ان کی ختم ہوئی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ نیب اپنا کیس واپس لے لے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے عمران خان کے کیس کے اندر نیب ہر روز پیش ہوتے ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہماری ڈیٹ کون سی ہے نیکسٹ، ہمیں تو آدھی رات کو فون آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اب یہ ایک اصولی آپ نے پالیسی لیول فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے الیکشن میں حصہ لینے کو آپ قانونی طور پہ روکنے جا رہے ہیں، چیلنج کرنے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ جی بالکل ہم لڑیں گے، اور کیونکہ یہ آئین کی بات ہے. اگر تو آئین اس میں امینڈ کر لیا جاتا، ان کی حکومت بھی رہی ہے اس وقت، ان کے پاس تھا اقتدار، یہ کر لیتے. جب آئین واضح ہے تو ہم تو رول آف لا کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں. ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، ہم کوئی کسی سے ڈیل نہیں کر رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور قانون کے اندر ایک ہمیں یہ حق حاصل ہے بطور شہری بھی اور بطور سیاسی جماعت بھی. ہم وہ استعمال کریں گے اور ہم ہر لیول پہ کنٹیسٹ کریں گے. سو کیا کہیں آپ کے پلان آف ایکشن میں یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، بائی ہوک اور بائی کروک، فیئر ہے انفیئر ہے، یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے جو آپ کی سیاسی پوری پلاننگ کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب نہ لڑیں؟ دیکھیے جی، اس وقت تک جو کیس نہیں لگا تو شاید جو ہے وہ ان کو نہ وہ ہو، لیکن ہم بڑے پورے امید ہیں. اس طرح سے نہیں کہتا کہ اب خان صاحب نے، اس وقت تک خان صاحب گیم کے اندر موجود ہیں اور خان صاحب یہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ. میں آپ سے کہوں تو اگر دیکھیے ہر قسم کی قربانی کے لیے بھی خان صاحب تیار ہیں. تحریک انصاف نے جس طرح سے اسٹرگل کیا ہے، خان صاحب بھی یہی میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی چیز سے گھبرانا بھی نہیں ہے اور لڑتے رہنا ہے. وہی جنگ ہے جو مشاورت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. آج عدالت نے آپ کو اس بات کی آگے یہ انتظامیہ کو ہدایت کر دی. یہ مشاورت کب ہونی ہے، کب ملاقات ہے، اور یہ جو ٹکٹس ہیں اس میں سے کتنے فائنلائز ہیں، کتنوں کے اوپر ابھی معاملہ پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، ہم پہلے دن سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ خان صاحب ہی فیصلہ سازی کریں گے، ہمیں وہی گائیڈ کریں گے. تو خان صاحب اس میں ڈیسیجن لیں گے، اور خان صاحب تقریباً جو ہے وہ ہر جگہ سے لوگوں کو جانتے ہیں. انہوں نے پہلے بڑے ڈیٹیلڈ انٹرویوز بھی کیے تھے مئی کے الیکشنز میں. تو ابھی بھی ڈیسیجن وہ لیں گے. اس کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کو ٹکٹ ملے گا، فلاں کو نہیں ملے گا. کچھ فیک لسٹ بھی جو ہے وہ پھیلی ہیں سوشل میڈیا کے. اور یہ ملاقات منڈے کو ہے؟ ابھی فکس نہیں ہے جی، کیونکہ اسکروٹنی کے بعد چیزیں ہوں گی. تو ابھی آج ہی ہمیں آرڈر بھی ملا ہے، ہم نے کنوے کیا ہے. تو یہ ایک میٹنگ نہیں ہے. اس میں جو حکم آیا ہے عدالت کا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں، چونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان سے ٹکٹس دینا، تو ایک لسٹ بھی لمبی ہوگی، تو ہمیں میٹنگز درکار ہوں گی. تو یہ میٹنگز کا ہی. اور یہ کب تک اناؤنس ہونے کا جو ہے امکان ہے، جو فائنل لسٹ؟ بیکاز پی ایم ایل این سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کوئی 5-6 دن میں ہم فائنلائز کر لیں گے کینڈیڈیٹس. پروبیبلی ہم اس سے پہلے کر لیں گے. اچھا، ہم اس سے پہلے کر لیں گے. تو ہمارا ہوم ورک ہوا ہے. بہت شکریہ.